خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے تختی نمبر 2 پارٹ نمبر 3 کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ پاک کے اس بات پر شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ دین کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی ہم سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس کام میں ڈھیر برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے آئیے میرے ساتھ مل کر علم اضافے کی دعا پڑھیے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحفظ کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمارے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اب تک کتنا سیکھ لیا ہے، حروف کو نکالنے کی کوشش ہم نے کتنے کی ہے۔ چلیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ، حمزہ اور عین میں خوب ورق واضح ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دیکھیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو آپ کو خوب موٹا کرتے ہوئے الرجیم۔ آپ نے تعوذ کی خوب پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا حروف نکالنے کا پتہ چلے کہ ہم نے حروف کو کیسے نکالنا ہے۔ چلیے آئیے اب ہم اپنے اس تختی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری تختی حروف مرکبات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی پڑھے جانے والے ملے جلے حروف، یعنی ان بلاکس میں بھی ملے جلے حروف ہیں سب، اس لیے اس تختی کا نام مرکبات رکھا گیا۔ آج ہم اپنے لاسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، عین، جیم، غین، حا، با، عین، یا، غین، با، عین، دال، تا، غین، ذال، فا، قاف، واو، قاف، لام، فا، واو، قاف، واو، نون، قاف، را، یا، فا، را، یا، فا، میم، میم، حمزہ، اب حمزہ الف، حمزہ واو، ہم یا،
یہاں پہ ان تینوں ورڈز میں چھوٹی مسٹیک کرتی ہے، جس بھی ورڈ کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ کہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے الف کے اوپر حمزہ ہے تو اس کو پڑھتے ہیں حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا۔ یہاں ہم نے اسی کنفیوژن کو دور کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں حمزہ جس بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، کوئی بھی حرف آ جائے وہاں حمزہ ہی پڑھا جائے گا، اس حرف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی حمزہ کو دوسری اشکال کے ساتھ لکھ کر یہی بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر حمزہ کے ساتھ اس طرح حروف لکھے ہوئے آ جائیں تو ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ حروف کے اوپر حمزہ ہونے کے باوجود بھی ہم حروف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ حمزہ الف کی شکل میں پڑھا اکیلا ہی حمزہ جائے گا، لیکن الف کی شکل ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو حمزہ ہی ادا کرنا ہے۔ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ سمجھ آ گئی؟ جس بھی حرف کے اوپر حمزہ ہوگا وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حمزہ ہی کی ادائیگی کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو حمزہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں اپنے نیکسٹ ورڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ سین حمزہ لام۔ آج کا ہمارے سبق کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اس تختی کی بھی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 کی اگر ہم نے خوب دل لگا کر اچھے سے پریکٹس کر لی تو ہمیں خود بخود واضح ہو جائے گا کہ ہمارے پڑھنے میں کتنی بہتری آ چکی ہے۔ آئندہ آنے والے لیسن ہمارے لیے بے حد آسان ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔